جب 10 سال میرا سلوک میں گزر گیا، جب 10 سال میرے سلوک میں گزر گیا، تب مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ سارا پروسیس بس ایک معشوقی کے ارد گرد گھومتا ہے، اور وہ ہے شریعت۔ جب 10 سال فرماتے میں نے سلوک میں گزارا، اب پہلے 4 مہینے میں تو وہ اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ اپنے مرشد سے بھی اس کا مقام بلند ہوا تھا، لیکن فرماتے 10 سال کے بعد مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ یہ سارا پروسیس جو ہو رہا ہے بس اس کا ایک معشوقہ ہے، اور وہ شریعت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک معشوقہ ہے، وہ شریعت ہے، لیکن اس پروسیس سے پہلے ہم اس معشوقی کی طبیعت کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ متوجہ رہو، اس سے پہلے ہم اس معشوقی کی طبیعت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس معشوقی کی طبیعت سمجھنے کے لیے ہمارے اندر کی صفائی ضروری ہے، تاکہ ہم سمجھ پائے کہ اس معشوقی کا طبیعت کیا ہے، اس معشوقی کو ہوش کس طرح رکھیں گے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تھوڑا ذہن میں اتر آئے؟ اچھا، یہ شریعت ایک معشوقہ ہے، اور اس کا ذرا طبیعت دیکھنا ہے کہ اس کا طبیعت کیا ہے، یہ ہوش کس طرح لے جاتا ہے۔ اس کی طبیعت، جو عاشق ہوتا ہے معشوقی کی طبیعت کا پوچھتا نہیں بلکہ اس کو سمجھتا ہے۔ کسی نے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ جب تم تھوکتا ہے تو کیا ہم اس کو ہاتھوں میں اٹھا کے اپنے چہروں پر مل دیں؟ کسی روایت میں نہیں ہے کہ لوگوں نے صحابہ کرام نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ جب آپ تھوکتا ہے کیا وہ ہم اٹھا کے اپنے چہروں پر مل دیں؟ کبھی نہیں پوچھا ہے، کبھی کسی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ اپنے خون تو دے دیا، حجامہ کیا، خون نکال دیا کہ ادھر دفن کرو، کیا ہم اس کو کالے؟ کبھی نہیں پوچھا، لیکن خود سے کر دیا تھا۔ عشق اس کو راستہ سکھا دیتا تھا، عشق اس کو راستہ سکھا دیتا تھا، عشق اس کو تعلیم دیا کرتا تھا۔ عشق کا بات آ جاتا ہے حتیٰ کہ احکام شریعت بھی نیچے پڑ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، کمرے میں ہے، آپ نے یہ حدیث بہت زیادہ سنا ہوگا، کمرے میں موجود ہے، بیمار ہے، تھوڑا علیل ہے، ایک برتن رکھا، رات کو اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، چھوٹا پیشاب اسی میں کر دیا، ادھر نیچے رکھا ہوا تھا۔ صبح نماز کے بعد کنیز اندر داخل ہو گئی، کمرے میں بڑا خوشبوئی ہے، دیکھا تو بہت زیادہ اچھا صاف پانی پڑی ہے، اٹھا دیا، اتنا خوشبو پانی، اتنا خوشبودار ہے، اس کو پی لیا، باہر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ جا وہ چارپائی کے نیچے ایک برتن پڑا ہوگا، وہ باہر انڈیل کر کے آ جاؤ، باہر گرا دو۔ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو چارپائی کے نیچے پڑا ہے، ہاں میں نے تو پی لیا اس کو، میں نے تو پی لیا اس کو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو پیشاب تھا، پیشاب تو جائز نہیں ہوتا ہے، آپ نے کیوں پی لیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اس کنیز کی پیٹھ میں ہمیشہ کے لیے درد ہوا کرتا تھا، بہت تکلیف میں ہوا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر آپ کو پیٹ کی تکلیف نہیں ہو جائے گا۔ اب شریعت کیا کہے گا، دین کیا کہے گا، کیا کتاب اٹھا دو گے؟ شریعت تو نطقی رسول اللہ ہے، جو سن بات کرے گا وہ شریعت ہے۔ ہمارا دین کا مسئلہ ہے، دو شارع ہے، یعنی دو کا بات شریعت ہے، ایک خدا بات کرتا ہے تو دین ہے، ایک رسول اللہ بات کرتا ہے تو دین ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میں مثال کہتا ہوں، حجۃ الوداع کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی مبارک پر تشریف فرما ہے، خطبہ عرفات دے رہا ہے، فرمایا میں نے اس شہر کی ہر سبز پودے کو حرام کر دیا، کوئی محرم آئے گا، کوئی سبز پودا، کوئی چمن، کوئی اگا ہوا چیز، سبز چیز کو نہیں کاٹے گا، یہ حرام ہے۔ ادھر سے عباس رضی اللہ عنہ کھڑا ہو گیا، چاچو ہے، نے کہا یا رسول اللہ الا الاسخر، یا رسول اللہ، اسخر ایک قسم کا یعنی چمن قسم کا ایک ہے، جیسے گھاس قسم کا ہے۔ نے کہا یا رسول اللہ اسخر کو حرام مت کرو، یہ ہم قبروں میں نیچے بچاتا ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے تو نیچے قبر میں ڈالتا ہے، یا کفنی کے اوپر رکھتا ہے۔ اب کہا حرام ہے تو حرام ہو گیا، اسی وقت فرمایا الا الاسخر، اسخر کو حرام نہیں کرتا ہو تو حرام ہے، نکل گیا۔
فرمایا ہر سبزہ حرام ہے، کاٹنا حرام ہو گیا. فرمایا الا الاسخر، اسخر حرام نہیں تو پھر نکل گیا، حرام نہیں. بات سمجھ رہے ہو نا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہی تو دین ہے. یعنی اس کے لیے نہیں فرمایا کہ آپ نے کیوں پی لیا، وہ تو پیشاب تھا. نہیں فرمایا پھر کبھی آپ کی پیٹ میں درد نہیں آئے گا.